اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، آج آپ کے سامنے قرآن حکیم کی فضیلت کے اوپر کچھ عرض کرنا ہے۔ قرآن مجید کی جامعیت اگر ہم اس کا مشاہدہ کریں عقل و نقل کی روشنی میں، تو یہ آسمانی کتاب جو معجزہ بنا کر بھیجی گئی، جس کی جامعیت اور اکملیت کا مقابلہ دنیا کی کوئی مقدس کتاب نہیں کر سکتی۔ زمانے کی ترقی اور دہریت کا زور چاہے معجزات کا انکار کر دے، اور شعبدہ گر اپنے شعبدہ کی زور سے کسی معجزے کے ظہور میں لانے کا مدعی ہو، جادوگر اپنے جادو سے کسی معجزے کا غلط دعویٰ ادا کرتے ہوں، اور کچھ اور بھی تراکیب جو ہیں اس کے کرنے کی وہ پیدا کریں، اس کو ختم کرنے کی پیدا کریں، لیکن اس کا جیسا کوئی دوسرا نہیں لا سکتے، اس کی جیسی کوئی دوسری کتاب نہیں لا سکتے۔ یہ صرف ابھی کی بات نہیں، 1400 سال پہلے جب انسان نے اپنی فصاحت و بلاغت کا اس عرب کے انسانوں نے، اس عرب کے لوگوں نے اپنی فصاحت و بلاغت کے چرچے دنیا بھر میں پھیلانا شروع کیے کہ ہم سے کوئی بھی کلام میں، شاعری میں، نثر میں، نظم میں آگے نہیں ہے۔ تو یہ قرآن ہی تھا کہ جس نے انا اعطیناک الکوثر کہہ کر اعلان کیا کہ ہم نے تمہیں اولاد کثیر عطا کی، جس پر اس وقت انسانوں کو کہنا پڑا ما ھذا کلام البشر، یہ انسان کا کلام نہیں ہے۔ اگر اس کلام بلاغت نظام کے محیر العقول عنوان فصاحت و بلاغت اور اس کے عجیب و غریب استعارے، لطیف و متین ثنایا و بدایا نہ ہوتے تو ایک کبھی کا فنا ہو چکا ہوتا، دنیا اس کو مٹا چکی ہوتی۔ لیکن قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو قیامت تک قائم رہے گی، جو قیامت تک قائم رہنے والی ہے، جو قیامت تک اپنے معجزات ظاہر کر دے گی، گرچہ کہ اس کا مقابلہ کوئی دوسری کتاب نہیں کر سکتی، گرچہ کہ اس کا مقابلہ کوئی دوسرا زمانہ نہیں کر سکتا۔ یہ اپنی منفرد حیثیت رکھتے ہوئے زمانے کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے، اس سے اگر دور جائیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ یہ ایسی کتاب جس کا ظاہر و باطن دونوں نورانی ہیں، اور ایسے کہ جو بھی اس کو حاصل کرے گا، جو بھی اس کو پائے گا، وہ گمراہ نہ ہوگا، اور اس کو یہ اپنے حصار میں لے گا، اور حصار میں اس طرح لے گا کہ اس کو گمراہ نہیں کرے گا بلکہ اس کو راستہ بتائے گا۔ حصار میں اس طرح رہے گا کہ اس کا رہنما بن جائے گا، حصار میں اس طرح لے گا کہ اس کا دنیا اور آخرت میں ملجا و ماوا بن سکتا ہے۔ یہ قرآن ہی ہے، یہ قرآن ہی ہے۔ مسٹر جان ڈیون پورٹ اور مسٹر گبن اس بات کے قائل ہیں کہ بجز قرآن کی کوئی کتاب ایسی نہیں جس کو پورا کلام خدا کہہ سکیں، اور نہ سوائے قرآن کی کوئی آسمانی کتاب ایسی ہے جو مذہب اخلاق، سیاست، مدن، تجارت، عدالت، جزا، سزا، نجات روحانی، صحت جسمانی، حقوق شخصی و نوعی پر حاوی ہو۔ یہ صرف قرآن مجید کی جامعیت ہے کہ عالم کے تمام احکام، تمام علوم اس کے اندر موزن ہیں۔ آج دنیا میں کون سا ایسا علم ہے جس کی طرف کلام پاک نے اشارہ نہ کیا ہو، اور اس کی آیتوں میں گہری نگاہ رکھنے والوں کو اس کا صاف پتہ نہ چلتا ہو۔ دنیا کا ہر قانون، ہر علم اس کے اندر وضعیت کر دیا گیا، چاہے وہ الہیات سے ہو، چاہے وہ طبیعات سے ہو، چاہے وہ ریاضیات سے ہو، چاہے وہ علم اخلاق ہو، چاہے وہ علم نباتات ہو، چاہے وہ علم زراعت ہو، چاہے وہ علم حیوانات ہو، چاہے وہ علم انسانیت ہو، چاہے وہ علم سیاست ہو، چاہے وہ علم تدبیر منزل ہو۔ غرض دنیا کے مدون علوم میں سے جو بھی عقل و معرفت سے تعلق رکھتے ہیں،
سب کے سب اس میں مذکور کر دیے گئے۔ اسی جامعت کی طرف لا رتب ولا یبس الا فی کتاب مبین، ایسی پرزور آیت سے اشارہ کیا گیا۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے اذہان ان علوم تک نہ پہنچیں اور ہم نہ سمجھ سکیں، یہ ہماری عقل کا قصور ہے۔ کتاب کی جامعت میں کوئی فرق نہیں ہے، ہماری عقل کی کوتاہی ہے، کوتاہ نظری ہے۔ یہ کوتاہی مد نظر رکھ کر ہم سے کہا گیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یعنی صاحبان ذکر سے پوچھو تو وہ تم کو بتائیں گے کون سی آیت کس وقت پہ اتری ہے، کہاں اتری ہے، کس منزل پہ اتری ہے، کس مقصد کے لیے اتری ہے، کب نازل ہوئی ہے، رات کے وقت نازل ہوئی یا دن کے وقت نازل ہوئی۔ قرآن نے جن جن مطالب کو اپنے الفاظ میں جس حسن خوبی سے ادا کیا، مسائل مشکلہ کو جس انداز سے حل کیا، اس کو راسخون فی العلم سے پوچھو، وہ بتائیں گے کہ دنیا کی کسی کتاب میں جس کی آسمانی ہونے کا دعویٰ کیا گیا، یہ تمام علوم و قوانین اس انداز اور اس جامعت سے نظر انداز نہ آئیں گے۔ قرآن نے جس بسط اور تفصیل سے بنظر معرفت ذات اور بحیثیت صفات خداوند عالم کا تذکرہ کیا، اس کا عشر و عشیر کسی اور کتاب میں، چاہے وہ دید ہو، رگوید ہو یا جند ہو یا پاجند ہو، انجیل ہو یا توریت ہو، زبور ہو، نظر نہیں آئے گا۔ اس سلسلے میں اگر صرف سورہ توحید کی طرف توجہ دی جائے، جس کی ابتدا میں کہا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد سے انتہا کفوا احد پر گئی، تو معلوم ہوگا کہ ایک چھوٹے سے سورے میں معرفت باری تعالیٰ کو سمیٹ کر کس طرح چند الفاظ سے بیان کیا گیا، اور اس کے ساتھ صفات کا ذکر کر کے کس خوبی سے دنیا کو الہیات کی طرف متوجہ کیا گیا۔ اللہ احد کی خصوصیت نے بتایا وہ کسی عدد میں کا ایک نہیں ہے، دو میں سے ایک یا تین میں سے ایک نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اللہ واحد نہیں کہا گیا، کیونکہ واحد اس کو کہتے ہیں جس کے مقابلے میں دو ہوں۔ اگر اللہ واحد کہا گیا ہوتا تو مطلب یہ ہوتا کہ وہ دو خدا میں کا ایک خدا ہے، اس لیے آحد کہا گیا تاکہ معلوم ہو جائے وہ یکتا ہے جس میں دویت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دوسرا ٹکڑا آیہ مبارکہ کا ارشاد ہوتا ہے اللہ الصمد، صمد کے معنی لغت میں بہت بتائے گئے، منع جملہ ان کے صمد اس ذات کو کہتے ہیں جو کھانے پینے سے مستغنی ہو، تو جو کھانے پینے سے مستغنی ہو اسے اللہ کہتے ہیں، صمد کہتے ہیں۔ غرض اس سے بتانا مقصود کیا تھا؟ اس سے بتانا مقصود ہے خدا برحق ہے۔ پھر تیسرا جملہ آگے بڑھ کے کہتا ہے آیت کا لم یلد ولم یولد، جس کے معنی یہ ہیں اس کی نہ کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے۔ دنیا کے مذاہب میں بعض ایسے بھی مذاہب ہیں جو کسی مخلوق کو خالق کا بیٹا کہتے ہیں، مثلا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ بعضوں کا خیال ہے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، جن کا اکثر قرآن مجید میں تذکرہ کیا گیا کہ وہ خدا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ ان خیالات کا لحاظ کرتے ہوئے بہت ضروری تھا کہ قرآن کریم متوجہ ہو اور قرآن کریم متوجہ کروائے کہ توحید کا سبق ایسا دلوائے جس سے دنیا کو معلوم ہو جائے کہ وہ نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے نہ اس سے کوئی دوسرا پیدا ہوا ہے۔ چنانچہ اس کی وضاحت دوسری جگہ کر دی انی لہو ولد ولم تکن لہو صاحبہ، اس سے لڑکا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا، اس سے واضح یہ ہوا کہ اس کا کوئی لڑکا نہیں ہے۔ ایک گروہ کا خیال ہے کہ ہرمز کے دو ہم وطن بیٹے یزداں اور اہرمن تھے اور یہی خدا ہیں۔ نور کا خالق یزداں ہیں، ظلمت کا خالق اہرمن ہے۔ اس خیال کے رد کے لیے قرآن نے ایک جامع و بلیغ فقرہ ولم یولد فرما کر اس کے لغو اعتقاد کی اصلاح کر دی، اور آخری ٹکڑے میں کیا خوب کہا ولم یکن لہو کفوا احد۔ بعض مذاہب نے کئی قدیم ہستیوں کی پرستش جائز رکھی، مثلا مجوس ظلمت اور نور کو قدیم کہتے ہیں۔ ان لغو اعتقادات اور باطل خیالات کی رد کے لیے ولم یکن لہو کفوا احد آیا، اور کہا کہ اگر فرمایا کہ معلوم ہو جائے کہ نہ اس کا کوئی ہمسر ہے نہ اس کا کوئی شریک ہے بلکہ وہ معبود یکتا ہے جو سب سے مستغنی بے نیاز ہے۔ اس سورہ کی جامعیت کی سے پتہ چل سکتا ہے جس مقدس کتاب کا مختصر ترین سورہ، اس مختصر ترین جز ایسا ہوگا وہ کل کا کل قرآن کیسا ہوگا، اس کی شان کیا ہوگی۔
اگر صرف الہیات کی طرف انسان اپنے ذہن کو متوجہ کر لے تو عالم کی تمام کتابوں سے مستغنی ہو جائے، لیکن طبع سلیم اور عقل مستقیم کی ضرورت ہے۔ عقلی حیثیت سے اس قدر بھی اوصاف ثانِ عالم میں ہونے چاہیے۔ سب کو قرآن مجید کے مختلف مقامات پر چھوٹے چھوٹے لفظوں میں، چھوٹے چھوٹے جملوں میں نہایت واضح طور پر ارشاد کیا۔ اگر قدم اپنے قدم کی طرف هو الاول والآخر سے اشارہ فرمایا تو علم کی طرف ان اللہ یعلم ما فی السماوات والارض، اور اگر ان اللہ علی کل شیء اس کی قدرت پر شاہد ہے تو یفعل ما یرید اس کی مرید ہونے پر۔ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، کلام باری تعالیٰ پر کہا گیا کہ انہ سمیع قریب، اور اس کے سمیع ہونے کا شاہد ہے۔ اگر بصیر ہونا بیان کیا، بما تعملون بصیر کہہ کر ظاہر کیا۔ هو الحی القیوم، اسے اپنے حی ہونے کا پتہ بتایا۔ اس کے علاوہ دنیا کے ہر علم، چاہے وہ علم نفس سے متعلق ہو، علم ہندسے سے متعلق ہو، علم مساحت سے متعلق ہو، علم مناظر سے متعلق ہو، علم موسیقی سے متعلق ہو، علم نجوم سے متعلق ہو، علم جفر سے متعلق ہو، علم طب سے متعلق ہو، علم کیمیا سے متعلق ہو، علم تشریح سے متعلق ہو، علم جمادات سے متعلق ہو، علم حیات سے متعلق ہو، علم جغرافیہ سے متعلق ہو، علم تاریخ سے متعلق، غرض کہ جس قدر بھی دنیا کے علوم ہیں اس سب کو قرآن مجید نے کئی سو برس پہلے اچھی طرح بتا دیا ہے۔ قرآن کی اس جامعیت کا اثر یہ ہے کہ آج دنیا میں کسی آسمانی کتاب کی بعینیہ و تمامیہ موجود ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ قرآن کریم ایسی کتاب ہے جس کے احکام میں کوئی تغیر نہیں ہے، لیکن اللہ کی وہ کتاب جو رحمت العالمین کے لیے معجزہ بن کے آئی، اس کا ہر حرف پکار کر کہہ رہا ہے کہ پیغام الہی ہوں، جو لوح محفوظ کو چھوڑ کر دست ملک میں ہوتا ہوا فاطمہ زہرا کے گھر میں رسول کی آغوش مبارک تک پہنچایا گیا ہوں۔ عالم کی کسی فصیح و بلیغ کے بازو میں اتنا دم نہیں کہ میرے کسی حرف کو مجھ سے علیحدہ کر کے کسی دوسرے کو حرف کو میرا صحیح مقام بنا دے۔ جب تو دنیا قائم ہے میں کسی کے ہاتھ سے فنا ہونے والا نہیں، مجھے اپنے حقیقی حامل و وارث کا انتظار ہے کہ جب وہ آئے گا تو مجھے اپنے ہمراہ لے کر رسول کی خدمت میں پہنچے گا۔ اسلام کی طاقت فنا ہو رہی ہے، وہ زوال کی طرف مائل ہے، لیکن عنقریب وہ دن آیا چاہتا ہے جب میرا ناصر حقیقی شاہراہ کعبے کی دیوار سے ٹیک لگائے ہاتھوں میں اسد اللہ کی تو ذوالفقار لیے کہتا ہوگا جاء الحق وزاہق الباطل کا تعویذ باندھے ہوگا، انی تارکو فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی کی صحیح تفسیر پیش کر رہا ہوگا، اور دنیا کو پیغام عمل سناتا ہوگا کہ خون حسین کا انتقام لینا چاہتا ہوں۔ ایمان پاشی اور عدل گستری میں وہ مصروف ہوگا۔ قرآن میں کیا کچھ نہیں ہے عزیزان گرامی، قرآن کا اعجازی دعویٰ ہے کہ اس میں سب کچھ موجود ہے، اس میں ہر شے کا بیان ہے، ہر رطب یابس اس کے اندر موجود ہے۔ متعصب پادریوں نے اس دعوے کو غلط ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی۔ ان کا کہنا تھا کہ اتنی مختصر کتاب میں جمیع کائنات کی باتوں کا ہونا ناممکن ہے۔ ہم کہتے ہیں قرآن کا دعویٰ صحیح ہے، اختصار و اجمال کے باوجود اس میں کچھ ہونا اس کے اعجاز کی ایک اور دلیل ہے، اور اس سلسلے میں 95 باتیں کہی گئیں۔ 95 باتیں کہی گئیں، جو آج آخری یہ بات کہہ دوں اور بات ختم کروں اس چیپٹر کی، اس باب کی، کہ خدا کے نمبر 1 خدا کی اول مخلوق انسان ہے، اسی کو اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے۔ اس کے متعلق مفصل بیان قرآن میں موجود ہے۔ عالم نور میں اس کا ہونا، عالم زر میں اس سے الوہیت کا اقرار لینا، اس کی خلقت کی پوری کیفیت، اس کے اجزائے خلقیہ کا بیان، اس کی فطرت کا ذکر، اس کی عادات سے پردہ کشائی، اس کے کفر و ایمان کی حالت، اس کی فطری کمزوریاں، اس کے مراتب و درجات، اس کے فہم و خرد کی توانائیاں، اس کے فرائض کے بیان، اس کی بقا و فنا کے منزل، اس کے حشر و نشر کا معرکہ، حساب و کتاب کا ذکر، غرض ہے کہ ہر شے قرآن کریم میں مذکور ہے۔ نمبر 2، افلاک و زمین کی خلقت، آسمان و زمین کی خلقت، جو چیزیں ان کے اندر موجود ہیں اس کا بیان ہے۔ نمبر 3، سیاروں کا ذکر، ان کے محور، ان کی حرکت، ان کے طلوع و غروب کا تذکرہ، ان کے خواص، ان کی ضیاء باری، ان کی آخر میں تباہی و بربادی کا تذکرہ۔ نمبر 4، ملائے اعلیٰ کی مخلوق کا تذکرہ، فرشتوں کے حالات، ان کے کمالات، ان کی عبادات، ان کے فرائض، حور و غلمان کا بیان۔ نمبر 5، جنت و دوزخ کا ذکر، ان کے طبقات، جنتی نعمتوں کا تذکرہ، جنت والوں کا تذکرہ، ان کی ابدی حالت و کوثر و تسلیم و سلسبیل کا بیان۔
نمبر 6 ملائے اعلیٰ کے خاص خاص مقامات کا تذکرہ، مثلا قابہ قوسین، بیت المعمور، مسجد اقصیٰ، سدرۃ المنتہا، عرش و کرسی کا تذکرہ۔ نمبر 7 ذکر رات کی تسبیح، بادلوں کا ذکر، اس کے مختلف حیتیں، اس کے برسنے کا تذکرہ، اس کے برسنے کے مقام کا تذکرہ۔ نمبر 8 روح کا ذکر، اس کے منازل، اس کے کام۔ نمبر 9 نفس کا بیان، ان کی اقسام۔ نمبر 10 ہوا کا ذکر، اس کی قسمیں، اس کے فوائد۔ نمبر 11 برق کا ذکر، اس کے کرشمے۔ نمبر 12 شہاب ثاقب کا تذکرہ، میٹیور کا تذکرہ۔ نمبر 13 شیطان اور اس کی ذریت کا تذکرہ، ان کے اغوا کرنے کا طریقہ تذکرہ۔ نمبر 14 رات اور دن کا تذکرہ، ان کے تقدم و تاخر کا بیان۔ نمبر 15 بخارات کا تذکرہ، شبنم کا تذکرہ۔ نمبر 16 برف اور اولے اور ریح کا بیان۔ نمبر 17 پہاڑوں کا تذکرہ، اس کی بلندیوں کا تذکرہ، اس کی وادیوں کا تذکرہ، ان کے خزانوں کا تذکرہ۔ نمبر 18 جواہرات کا بیان، سنگ خارا کا ذکر، پہاڑوں کے معاون کا تذکرہ، پتھروں کی خصوصیات، ان کے فوائد کا تذکرہ۔ نمبر 19 نباتات کی خلقت، ان کے مختلف اقسام، ان کے بے شمار فوائد، پھل اور پھول، بر اور ریشے کا بیان۔ نمبر 20 کیڑے مکوڑے کا تذکرہ، چھوٹے موٹے ہر قسم کے حشرات الارض کا تذکرہ۔ نمبر 21 چوپایوں کا بیان، ان کے حلال و حرام کا بیان، ان کے کام کی آوازیں، ان کی خدمات، درندوں اور مویشیوں کا تذکرہ۔ نمبر 21 چوپایوں کا تذکرہ، ان کے حلال و حرام کا بیان، ان کے کام کی آوازیں، ان کی خدمات، درندوں اور مویشیوں کا تذکرہ، ان کے عادات، ان کی اقسام۔ 22 پرندوں کا تذکرہ، ان کی اڑان، ان کی خدمات، ان کے حالات، ان کی پیدائش۔ 23 دنیا کے انقلاب کا تذکرہ۔ نمبر 24 قوموں کی تاریخ۔ نمبر 25 قوموں کی سرکشیاں۔ 26 قوموں پر عذاب۔ 27 قوموں کے فسادات۔ 28 تمدن کے قوانین۔ 29 تمدن کی خرابیاں اور اس کے اثرات۔ 30 انبیاء کی ہدایت اور کافروں کے ان پر مظالم۔ 31 انبیاء کے معجزات۔ 32 اقوام عالم کی مختلف ذہنیتیں، سلطنت۔ نمبر 33 سلطنت کے قواعد، حکومت کی آئین، وحی و اعلام، خوابوں کا بیان۔ 36 نفس انسانی کیفیات۔ 37 ضبط نفس کے طریقے۔ 38 اخلاقی فضائل۔ 39 اخلاقی رذائل۔ 40 صحت کے آئین۔ 41 امراض کا بیان۔ 42 خدائی صفات۔ 43 خدا کی قدرت کاملہ کا بیان۔ 44 حکومت الہیہ کے آئین۔ 45 انبیاء کے صفات۔ 46 اولیاء کے صفات۔ 47 سیر و سیاحت کی طرف رغبت۔ 48 امن و امان سے رہنے کی ہدایت۔ اور 49 مخلوقات کے باہمی تعلقات۔ 50 خدا اور بندوں کے باہمی تعلقات۔ 51 غلط کاریوں کے مضر نتائج۔ 52 حیات بعد الممات کا تذکرہ۔ 53 قیامت کا تذکرہ۔ 54 برزخ کا بیان۔ 55 قیامت کے حساب و کتاب۔ 56 قیامت کے جزا و سزا کا تذکرہ۔ 57 زبانوں کی تبدیلی۔ 58 فصلوں کی آمد و رفت۔ 59 جانداروں کی نسل کی بقا۔ 60 مخلوقات کا انجام۔ 61 جانداروں کا لباس۔ 62 کیمیائی اصول۔ 63 صنعتوں کا تذکرہ۔ 64 زراعت کے اصول۔ 65 اطاعت اور اس کے حدود۔ 66 عدل کی تاکید اور اس کے فوائد۔ 67 قوموں کے زندہ اور مردہ ہونے کا تذکرہ۔ 68 سمندروں اور دریاؤں کا تذکرہ۔ 69 طوفان کے حالات۔ 70 جہازوں اور کشتیوں کا تذکرہ، اس کے منافع کے بارے میں بیان۔ 71 سمندروں کے ذخیرے۔ 72 سمندروں کی مخلوق اور اس کے فوائد۔ 73 نور و ظلمت کا بیان۔ 74 برکت و نحوست کے اسباب۔ 75 منتقد طیر۔ 76 نظام شمسی و قمری کا بیان۔ 77 حدود تعزیرات۔ 78 ثواب و عقاب۔ 79 جرثقیل۔ 80 معاملات و عقود۔ 81 نظر و عہود۔ 82 میراث۔ 83 ہبہ۔ 84 وکالت۔ 85 شرکت و تجارت۔ 86 نکاح اور طلاق اور متع۔ 87 ازدواجی حدود۔ 88 حقوق والدین۔ 89 حقوق زن و شوہر۔ 90 حقوق ہمسایہ۔
91 محرمات و محلولات، 92 نسوانی کمزوریاں، 93 جنگ کے قواعد، 94 اصلاح کے طریقے، 95 ارتباط و اختلاط کی حدود بنظر اختصار چند چیزیں لکھی گئیں۔ قرآن بے پناہ، قرآن مجید بے پناہ ہے اور اس میں علوم و معرفت کے بے شمار سمندر پوشیدہ ہیں۔ تو عزیزان گرامی، قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو برابر اپنے اندر بہت سی چیزیں لیے ہوئے ہے۔ اب ہمیں اپنی نگاہ کرنی ہے، ہمیں اپنی توجہ رکھنی ہے، ہمیں متوجہ ہونا ہے کہ قرآن ہمیں کس طرح کون سی چیز بیان کر رہا ہے، اور اس تمام چیزوں کا منبع جو ہے قرآن مجید کے علاوہ اگر کوئی بتائے گا تو آل محمد بتائیں گے، کیونکہ ان کے پاس اس قرآن کا علوم ہے۔ اس قرآن کا منبع ایک وہ بھی ہیں جو قرآن ناطق کہے جاتے ہیں، وہ قرآن ناطق ہیں جو اس قرآن صامت کی تشریح کرنے والے ہیں۔ یعنی یہ قرآن جو ہمارے گھروں میں موجود ہے یہ قرآن ثابت ہے، اور وہ قرآن کو آل محمد ہیں، وہ قرآن ناطق ہیں، ان سے پوچھو، وہی راسخون فی العلم ہیں، وہی بتائیں گے کہ اصل چیز کیا ہے، اور وہی بتائیں گے کہ نقل چیز کیا ہے، وہی بتائیں گے کون سی آیت بحر میں نازل ہوئی، کون سی آیت بر میں نازل ہوئی، کون سی آیت خشکی میں نازل ہوئی، کون سی آیت تری پہ نازل ہوئی۔ عزیزان گرامی، قرآن کی جامعیت کے اوپر یہ چیپٹر آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ چیپٹر، یہ ٹاپک پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے کسی آڈیو میں آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ قرآن مجید سے اس کا رشتہ کیا ہے، ترتیل و تجوید کے اوپر، اس ٹاپک کے اوپر، اور آل محمد سے قرآن مجید کی تذکرہ کیا اور ہماری معرفت کہاں تک ہے۔ اور ہماری چینل کو شیئر، لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔